حویلی میں ابھی خاموشی کا راج تھا۔ یہ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی تیزی سے باہر آئی تھی اور اب سیڑھیاں اتر ہی تھی۔ اس کا رخ دائیں جانب کچن کی طرف تھا۔ کچن میں آؤ تو 3 ملازمہ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی، جبکہ ان کے ساتھ کوئی درمیانی عمر کی خاتون کھڑی انہیں کچھ سمجھا رہی تھی۔ شہزاد شاہ کا ناشتہ جلدی سے لگواؤ، ذرا بھی دیر ہو گئی تو ناراض ہوں گے وہ۔ ان کے کہنے پر ایک ملازمہ اب جلدی سے اس کام میں لگ گئی تھی۔ تائی، وہ لڑکی اب کچن کے دروازے پر کھڑی انہیں پکار رہی تھی۔ تائی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ایک مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ ارے تم آج جا گئی، اسے کہہ کر وہ دوبارہ ملازمہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس کا ناشتہ بھی تیار کرو جلدی سے۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا تھا، جس پر تائی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ ہمارے جاگنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا، ایک خط چھوڑ گیا، بس اس کے قریب آ کر کہا تھا۔ کیسا خط؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ تو یہی کہ وہ واپس جا رہا ہے، کچھ عرصے تک نہیں آئے گا، تائی کہہ کر کچن سے باہر نکلی تھی اور وہ ان کے پیچھے آئی تھی۔ کیا مطلب واپس چلا گیا؟ کیسے جا سکتا ہے وہ؟ کسی کو بھی بتائے بنا اس کے تیور بدلے تھے۔ زویا سخت لہجے میں اس کا نام لیا تھا۔ تم بھول رہی ہو کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے کوئی بھی آنے اور یہاں سے جانے سے روک نہیں سکتا، وہ کہہ کر پلٹ چکی تھی، جبکہ زویا وہیں کھڑی انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر موجود تھے۔ درمیان میں شہزاد شاہ، ان کے دائیں جانب سعدیہ شاہ اور بائیں جانب زویا۔ وہ چلا گیا، شہزاد شاہ نے سعدیہ بیگم کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ جی صبح سویرے ہی نکل گیا تھا، لکھ کر گیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیشہ ایسے ہی جاتا ہے، نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ مگر اسے بتا کر جانا چاہیے تھا نا تایا۔ وہ زویا کی بات پر ان کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ وہ کسی کو بتا کر جانے کا پابند نہیں، انہوں نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، جس پر زویا خاموش ہو گئی تھی۔ اسے اس کا اس طرح جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ جمشید کہاں ہے؟ شہزاد صاحب نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ بھی صبح چلے گئے ہیں، سعدیہ بیگم نے جواب دیا تھا، اور اس کے بعد مکمل خاموشی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، نظریں سامنے تھی مگر پھر بھی سامنے نہیں تھی۔ اس کی سوچیں اسے وقت سے پیچھے لے گئی تھی، وہ آج بھی اس رات کے اندھیروں میں گم تھی۔ تم جا گئی، بتایا بھی نہیں، مائیں نے اس کے پاس آ کر کہا تھا۔ میں سوتی ہی کب ہوں؟ ایک اداس مسکراہٹ، جس کی نظریں اب بھی باہر کے منظر کی جانب تھی۔ تمہیں سونا چاہیے، سو گی نہیں تو دماغ اور دل دونوں ٹھیک طرح کام نہیں کریں گے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مایا نے کہا تھا۔ دل تو مر چکا ہے، اس نے اب کہاں کام کرنا ہے، اور دماغ، وہ اب اس کی جانب مکمل متوجہ ہوئی تھی، وہ اب بہت خطرناک کام کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا تھا، اور مایا اس کی بات پر الجھ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسے خطرناک کام؟ اس نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ شاید آگے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا چلو، مصطفیٰ ناشتے کے لیے انتظار کر رہا ہے، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار کیا تھا، لیکن خطرناک کاموں کے لیے تمہیں دل کی چاہت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مایا نے مسکرا کر کہا تھا۔ چلو، وہ اب اس کے ساتھ آ رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر مصطفیٰ پہلے سے ہی موجود ہے، اسے آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گڈ مارننگ سلیمنگ بیوٹی، آئیے۔ اس کے لیے دائیں جانب کرسی رکھی، کرسی آگے کی تھی، وہ خاموشی سے اس پہ بیٹھ گئی تھی، پھر وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، جبکہ مایا ان کے سامنے بائیں جانب کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سکینہ ناشتہ لے، اور مایا نے آواز دی تھی، اور اب اس کی نظر مصطفیٰ کی جانب تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہے تم؟ مصطفیٰ نے اس سے پوچھا تھا۔ مجھے اب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ نظریں سامنے رکھی پلیٹ پر تھی، سکینہ اب کھانا لگا رہی تھی، اور اس وقت تک وہ تینوں خاموش تھے۔ تمہیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، مایا نے اسے کہا تھا، کہ مصطفیٰ نے جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے مایا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کون سا گھر؟ مایا کے جواب پر وہ رکے تھی۔ واقعی کون سا گھر؟ وہ گھر تو جل چکا ہے، اور اب تو وہاں کچھ نہیں بچا تھا، نہ کوئی چیز، نہ اس کے ماما پاپا۔ اسے ایک بار پھر وہ رات یاد آئی تھی، اسے ایک بار پھر وہ آگ یاد آئی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بڑھنا شروع ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے مایا کو گھورا تھا، جبکہ مایا نے گردن جھکا لی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دیکھو، رو مت، ہم جانتے ہیں کہ تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو، اور ہم تمہیں وہاں لے کر جائیں گے۔ مصطفیٰ کی بات پر مایا نے فوراً اسے حیران نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سچ میں؟ اس نے پوچھا تھا، بے یقین انداز
میگھا بالکل سچ، اس نے مسکرا کر کہا۔ ماسٹر ہمیں اس کی اجازت نہیں دیں گے، مایا نے احتجاج کیا تھا۔ میں جانتا ہوں، اب دوبارہ اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ دیکھو سلیپنگ بیوٹی، ماسٹر ہی تمہیں یہاں لائے ہیں اور یہ گھر بھی انہی کا ہے۔ ہم صرف ان کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم ان کی اجازت کے بغیر تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتے۔ مگر اس نے اس کے ہاتھ ہاتھ رکھا تھا، ماسٹر تمہیں وہاں لے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ کتنا انتظار؟ ایک اور سوال کیا تھا۔ یہ میں نہیں جانتا ماسٹر، جب ٹھیک سمجھیں گے تبھی ہو سکتا ہے۔ یقین مانو وہ یہ سب صرف تمہاری حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ اسے یقین نہ لانا چاہتا تھا۔ آخر ہے کون یہ ماسٹر؟ کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ وہ اب سب جان لینا چاہتی تھی۔ اس کے سوال پر مایا مصطفیٰ نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ یہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے، جیسا کہ مصطفیٰ نے بتایا کہ ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، مایا نے کندھے اچھلا کر کہا تھا، جبکہ مصطفیٰ نے گہری سانس لی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے اسے۔ اس نے ایک اور ڈیمانڈ کی تھی کہ ناممکن ہے۔ جواب مایا کی جانب سے آیا تھا۔ کیوں ناممکن ہے؟ اسے اب غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ جب تک وہ نہیں چاہیں گے تم ان سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ مایا کے جواب پر وہ فوراً طیش میں آئی تھی۔ اس کے ساتھ مصطفیٰ مایا بھی کھڑے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، میں یہاں اپنے شہر سے دور اس سنسان وادی میں ایک انجان گھر میں 2 اجنبیوں کے ساتھ ہوں۔ مجھے یہاں لانے والا ایک اجنبی ہے جس کا نام تک میں نہیں جانتی، جسے میں دیکھ نہیں سکتی، جو یہاں موجود نہیں، اور میں اس سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ میں بس اس گھر میں اس کی قیدی بن کر رہ سکتی ہوں، اور تم دونوں اس کے لیے میرے جاسوس بن کر۔ کیا بات ہے تم دونوں کی؟ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، ایسی بات نہیں، ہم تمہارے دوست ہیں۔ مصطفیٰ نے اس کے پاس آ کر کہا تھا، دوست مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میری بے بسی دیکھو ذرا، ایک رات ایک نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا گھر، میرے ماں باپ۔ اس کی آواز اب بھاری ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ ایک رات نے سب جلا کر رکھ دیا، اور جب وہ رات گزری تو میں یہاں ہوں، اس قید خانے میں، تمہارے ماسٹر کے آرڈر کے رحم و کرم پر۔ مجھ سے میری آزادی بھی چھین لی۔ اب اس شخص نے بچہ کیا ہے میرے پاس اب؟ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ نے اسے بازو سے پکڑ کر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، قید نہیں ہو تم، یہ سب تمہاری حفاظت کے لیے۔ سمجھ کیوں نہیں رہی تم؟ اسے اپنی طرف مکمل متوجہ کیا تھا۔ تمہارے لیے باہر بہت خطرہ ہے سلیپنگ بیوٹی، وہ لوگ ابھی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تمہاری تلاش ہر جگہ ہو رہی ہے، ایسے میں تمہیں باہر لے کے جانا کسی خطرے سے خالی نہیں، سمجھو بات کو۔ اس نے اس کے بازو پر اپنی پکڑ تھوڑی ڈھیلی کی تھی، وہ اب خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ ماسٹر بھی انتظار کر رہے ہیں وقت بہتر ہونے کا، پھر تم جہاں کہو گی ہم تمہیں لے جائیں گے، مگر ابھی نہیں باہر جانے کے۔ تم اب بھی تیار نہیں ہو؟ خود بتاؤ، کیا تم ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ اس سے پوچھا تھا، اور اسے محسوس ہوا اس کی بات ٹھیک ہی تو تھی، وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ابھی تو بالکل بھی نہیں، وہ اس کے دشمن تھے، اسے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، اسے مرنا نہیں تھا، اسے ان کا سامنا کرنا تھا، اس لیے تو باغی تھی وہ۔ کیا ہم ناشتہ کریں؟ مصطفیٰ نے اب اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ ایک نظر مایا کی جانب دیکھا جو مسکرائی تھی۔ اوکے، اس نے کہا تھا، اور مایا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ ناران کی ہی ایک سڑک تھی، سردیوں کے دن ہونے کی وجہ سے یہاں اب پبلک زیادہ نہیں تھی۔ ایک کالے رنگ کی گاڑی تیزی سے اس سڑک پر رواں تھی، اونچے راستے سے گزر کر وہ ایک ہوٹل کے سامنے رکی تھی، جہاں آس پاس کچھ دکانیں، لوگوں کی چہل پہل بھی تھی۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر وہ باہر نکلا تھا۔ بلو پینٹ کوٹ، گردن تک آتے لمبے بال، جنہیں بیچ کی مانگ بنا کر دونوں طرف بکھیر دیا تھا، الٹے ہاتھ میں قیمتی گھڑی، سیدھے ہاتھ میں ایک کی چین جس میں 3 چابیاں تھیں، چوڑے کندھے، سفید رنگت، گہری کالی آنکھیں، ہلکی سی داڑھی، اونچی مغرور ناک، گلے میں ٹائی اور پاؤں میں برانڈڈ کٹ شوز پہنے وہ اب ہوٹل کے اندر آیا تھا۔ سامنے ریسیپشن پر 2 آدمیوں نے اسے آتا دیکھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا تھا، جس کا جواب اس نے سر ہلا کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے اب لفٹ کی جانب آیا تھا، 4 فلور کا بٹن پش کیا تھا، کچھ لمحوں میں ہی لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ اب سیدھا ایک کمرے کی جانب آیا تھا۔ انہیں کمرے میں آتے ہی دروازہ لاک کیا تھا، پھر وہ بیڈ کے ساتھ رکھی میز کی جانب بڑھا تھا۔ پہلا دروازہ کھول کر اس میں سے ایک دوربین نکالی تھی، اور اب کمرے کے ساتھ موجود بالکونی کی جانب آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے سامنے دیکھا تھا، ناران کا خوبصورت منظر تھا، مگر وہ یہ منظر دیکھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے دوربین اپنی آنکھوں پر لگائی تھی، سامنے ہی اس سے درختوں کے بیچ ایک گھر نظر آیا تھا۔ اس نے دوربین گھمائی تھی، اب وہ اس گھر کے سامنے کے حصے کو آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر کھڑکیوں کے ہٹے ہوئے پردے بتا رہے تھے کہ وہاں رہنے والے لوگ جاگ چکے تھے۔
کچھ دیر بعد اس نے دوربین ہٹائی تھی، بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنے شوز اتارے تھے اور اب وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں موجود ایک اور دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازے سے اندر آؤ تو وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے اسٹڈی روم کہا جا سکتا تھا، کیونکہ یہاں ایک میز جس پر LED اور اس کے ساتھ ایک لیپ ٹاپ، موبائل اور کچھ پیپرز رکھے تھے۔ کمرے کی ایک دیوار پر بنے کیبنٹ پر کچھ کتابیں رکھی تھی اور دائیں جانب ایک صوفہ تھا۔ وہ اب اس میز کے پاس آیا تھا، میز کے پاس رکھی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر اس کی پشت پر سر ٹکایا تھا۔ پھر اگلے لمحے وہ آگے جھکا اور کی بورڈ کا ایک بٹن پریس کیا، جس کے بعد LED کی سکرین روشن ہوئی تھی۔ پھر ایک منظر تھا جو اس سے سکرین پر نظر آ رہا تھا۔ ایک ڈائننگ روم کا منظر جہاں موجود ڈائننگ ٹیبل پر 3 لوگ موجود تھے، 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا جو خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی اور پھر اس نے دیکھا وہ تینوں کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی، جبکہ دوسری لڑکی پلٹ کر سیڑھی کی جانب جا رہی تھی اور وہ لڑکا اس کے پیچھے آیا تھا، اسے رک کر اس سے کچھ کہا تھا۔ انہوں نے فوراً سے ایک اور بٹن پش کیا تھا۔ اس منظر کے ساتھ ساتھ آواز بھی آ رہی تھی، تم پھر سے اپنے کمرے میں جا رہی ہو بیوٹی گرل؟ اسے رک کر مصطفیٰ نے کہا تھا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا تھا، ابھی تو نکلی ہو اس کمرے سے، تمہیں تازی ہوا کی ضرورت ہے، چلو پیچھے گارڈن میں چلتے ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹا تھا مگر وہ اپنی جگہ رکی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے اپنی جگہ سے ہلتے نہ دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا تھا، جس پر مصطفیٰ مسکرایا تھا۔ کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں، اس کے جواب پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اب چلیں؟ اس نے باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ وہ اسے لے کر گھر کی پچھلی جانب گارڈن میں آیا تھا۔ یہاں درمیان میں ایک جھولا لگا تھا، چاروں اطراف درخت اور پھولوں کے پودے موجود تھے۔ تازہ ہوا اور پھولوں کی خوشبو نے اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ گہری سانس لے رہی تھی، جیسے یہ سب اس کے دماغ کو پرسکون کرنے میں مدد دے رہے تھے۔ اسے دیکھنے میں ہی بزی تھا جب اس کے موبائل پر میسج ٹیون بجی تھی اور اسی آواز نے اس لڑکی کے سکتے کو توڑا تھا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ مصطفیٰ نے موبائل نکال کر دیکھا، ماسٹر کا میسج تھا، تم بیٹھو۔ انہوں نے سامنے رکھے جھولے کی جانب اشارہ کیا تھا اور وہ خاموشی سے اس جانب چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اب میسج کھولا تو مجھے کل گارڈن بھی نظر آنا چاہیے، ایک آرڈر دیا گیا تھا۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لی تھی، ایک تو اس بندے کا کام ختم نہیں ہوتا۔ بڑا کر وہ جھولے کی جانب جانے ہی لگا تھا۔ جب اس کا موبائل دوبارہ بجا تو اس نے اکتا کر موبائل دیکھا اور ہاں، اس کا نام امل ہے، بیوٹیفل گرل نہیں۔ میسج پڑھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ امل، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا اور سامنے بیٹھی اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا جو خیال کے کسی اور جہاں میں تھی۔ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا، سامنے اس کا ڈرائیور اس کے انتظار میں نظر آیا تھا۔ کیسے ہو احمد؟ ڈرائیور کو اپنا بیگ دیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ بتائیے، ڈگی میں بیگ رکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ اب یہ واس بند کر دو احمد، ہم اس وقت اپنے شہر میں ایک کامل انسان کے تحت تم میرا نام لے سکتے ہو، احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ شہزاد صاحب کو خبر ہو گئی ہو، وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اس کے لیے بیک ڈور کھولتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی فکر مت کرو، وہ ہم پر نظر رکھ سکتے ہیں، ہمیں سن نہیں سکتے۔ وہ بیٹھ چکا تھا اور احمد بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ 3 مہینے لگا دیے، اس بار آپ نے سب ٹھیک تھا؟ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہے احمد، اس بار جو کام کرنا تھا وہ بہت مشکل تھا۔ اس کے لہجے میں ایک افسوس تھا، احمد نے محسوس کیا تھا۔ کیا کام ہو گیا؟ ہاں ہو گیا، بس اس کی کچھ نشانیاں رہ گئی ہم سے، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم کبھی نشانیاں نہیں چھوڑتے فرہاد، جب تک کہ تم خود نہ چاہو۔ احمد کی بات پر اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ احمد نے دیکھا وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ ہاں بس کچھ یاد آ گیا تھا۔ اپنے ماتھے کو دباتے ہوئے اس نے کہا تھا، اپنوں کے ہاتھوں نشانیاں چھوڑ آئے ہو فرہاد، کیا یہ خطرناک نہیں؟ وہ اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے ہاتھوں سے کھیلتا رہا ہوں احمد، مگر اپنوں کے ہاتھ اپنے گناہوں کے نشانے چھوڑ دینے کے بعد آپ ان نشانے کو مٹا نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اپنے بھی آپ کی زندگی سے مٹ جائیں گے، اس نے کہا تھا۔ اور جانے اس کے لہجے میں کیا تھا کہ احمد نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اور وہ حیران رہ گیا تھا۔ یہ وہ فرہاد تو نہیں تھا جسے آخری بار اس نے دیکھا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ آپ کو آرام کی بہت سخت ضرورت ہے باس، گاڑی روک کر اس نے کہا تھا اور فرہاد نے دیکھا سامنے ایک گھر تھا۔ تم سے ملاقات کل ہوگی احمد، میں کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔
گاڑی سے نکلتے ہوئے اس نے کہا تھا اوکے باس۔ اس کا بیگ ملازم کے حوالے کر کے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ انہیں مری آئے ہوئے ابھی صرف 5 دن ہی ہوئے تھے۔ وہ اسلام آباد سے یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ وجہ پاپا کا ٹرانسفر تھا۔ اس کے پاپا ایک ہوٹل کے مینیجر تھے۔ یہاں بھی ان کی ایک برانچ تھی جو کہ کچھ عرصے سے نقصان دے رہی تھی، اس لیے کمپنی نے پاپا کو یہاں ٹرانسفر کر دیا تھا۔ اور پاپا نے یہاں ایک گھر بھی لے لیا تھا اور یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ اسے مری کا موسم ہمیشہ سے بہت پسند تھا اور پھر یہاں کی خوبصورتی قدرتی مناظر بچپن سے ہی اسے بہت اٹریکٹ کرتے تھے۔ وہ اس وقت واک کر کے گھر رہی تھی۔ کچن سے ایک گلاس جوس لینے کے بعد وہ ان کے کمرے کی جانب گئی تھی، مگر دروازے پر ہی وہ رکی تھی۔ اندر سے ماما پاپا کی باتوں کی آوازوں نے اسے روک دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں کیسے آ گئے؟ ماما بہت پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا، انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ پاپا کی آواز میں بھی بے حد پریشانی تھی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا جہانگیر، وہ ہمیں مار دیں گے۔ ہماری بیٹی، اسے چھپا دو جہانگیر پلیز، وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا سیرت، میں شہزاد کو اس تک کبھی نہیں پہنچنے دوں گا۔ اور بس پاپا کے اس ایک نام نے اسے ساری کہانی سمجھا دی تھی۔ وہ اب پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب آئی تھی۔ انہیں کمرے میں آ کر اپنا لیپ ٹاپ آن کیا تھا۔ گوگل پر شہزاد شاہ کا نام لکھا تھا، اسے ان کی ڈیٹیل مل گئی تھی۔ وہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر تھے۔ ان کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ ان کے ایک بھائی جمشید بھی تھے جو کہ گاؤں کے زمینوں، وہاں کی فصل وغیرہ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ سیاست میں جمشید کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ ان کے علاوہ اگر کہ کسی بھی فرد کا سیاست میں کوئی عمل نہیں تھا۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ بہت کم ہی نظر آتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سننے میں آیا ہے کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، مگر وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کیوں گیا، کون تھا، کہاں گیا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ جانتی تھی، وہ سب جانتی تھی۔ ماما نے اسے سب بتایا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ شہزاد شاہ اس کے تایا ہے اور ان کی جان کے سب سے بڑے دشمن بھی۔ اس نے شہزاد شاہ کی تصویر پر کلک کیا تھا، اب اس کی اسکرین پر موجود تھی۔ کتنا روب، کتنی سختی تھی اس چہرے پر۔ اس شاہ گھرانے کے سربراہ تھے۔ ان کے گھرانے کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے خون میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتے تھے۔ خاندان سے پر شادی کرنا ان کے ہاں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ پسند کی شادی کا تو یہاں کوئی نام بھی نہیں لے سکتا تھا۔ پڑھائی میں ان کے ہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، مگر وہ اپنے اصولوں کے بہت پکے تھے۔ جو الفاظ ان کی زبان سے نکلتے وہ پتھر پر لکیر سمجھے جاتے تھے۔ اور سیاست میں آنے کے بعد تو اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ بھی اب وہ خود کرتے تھے۔ بس کوئی ان کے اصولوں کے خلاف جانے کی کوشش تو کرے۔ ایک کامیاب سیاستدان ہونے کی وجہ سے اپنے کئی گناہ پر بہت آسانی سے پردہ ڈال چکے تھے وہ، اور اب وہ ایک نیا گناہ کرنا چاہتے تھے۔ مایا اور پاپا ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ پہلے دوستی پہ محبت کا سفر دونوں نے ساتھ طے کیا تھا، مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ماما کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک الگ ذات سے بھی تھا۔ تو پھر شہزاد شاہ کو اس رشتے کے لیے ماننا ناممکن تھا، اس لیے ماما اور پاپا نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ اور جب وہ شادی کر کے حویلی آئے تو شہزاد شاہ کا رد عمل توقع سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ ماما کو گولی مار دینا چاہتے تھے۔ بہت مشکل سے وہ دونوں اپنی جان بچا کر بھاگے تھے، مگر شہزاد شاہ نے اپنے بندے ان کے پیچھے لگا رکھے تھے۔ اور پھر کتنے ہی سال پاپا شہر بدل کر رہا کرتے تھے۔ اسے یاد تھا بچپن میں وہ 6 مہینے سے زیادہ ایک جگہ نہیں رہتے تھے، اور اس کی وجہ شہزاد شاہ تھا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد پاپا ریلیکس ہو گئے تھے۔ انہیں لگا کہ اب شہزاد نامی اسیب ان کی زندگی سے جا چکا، اور شاید ایسا ہو بھی گیا تھا، مگر آج اتنے سالوں بعد وہ اسیب دوبارہ ان کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ اس تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی اتنا پتھر دل ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ اصولوں کے لیے کسی کی جان لے لینا، وہ بھی اپنے سگے بھائی کی۔ وہ حیران بھی تھی، مگر یہ حقیقت تھی۔ جانے اور کتنی دیر بیٹھی وہ یہی سب سوچی تھی جب کمرے کا دروازہ ناک ہوا تھا۔ آ جائیے، اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ دروازہ کھول کر ماما اندر آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، آپ بتائیے۔ وہ ان پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم سے ایک بات کریں، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ تمہارا گریجویشن تو کمپلیٹ ہو گیا، ہم چاہتے کہ تم آگے پڑھائی کنٹینیو کرو، ماما سے کہہ رہی تھی۔ اور وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں چاہتی تھی۔ یقیناً وہ اسے یہاں سے دور بھیجنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں یہیں کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں گی، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ نہیں، تم اپنی پرانی یونیورسٹی میں ہی آگے پڑھو گی، پاپا نے بات کر لی ہے، کل جا کر تم فارم جمع کروا دینا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اکیلی نہیں رہ سکتی وہاں، اور آپ لوگوں کے بغیر تو بالکل بھی نہیں۔ اسے اب ایک خوف تھا۔ وہ ماما کے سامنے ظاہر تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ حقیقت تو جانتی تھی نا۔ ان حالات میں اسے یہاں سے دور بھیجنا چاہتے تھے، مگر وہ کیسے انہیں چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ میں نے کب کہا کہ تم اکیلی رہو گی؟
ہم سب ساتھ جائیں گے، تمہارے پاپا کو اپنا ٹرانسفر دوبارہ وہاں کروانا ہوگا اور اس کے لیے کچھ دن لگ جائیں گے، پھر ہم بھی وہاں آ جائیں گے۔ ابھی تو بس تمہیں وہاں جا کر فارم جمع کروانا ہے، پھر وہ واپس آ جانا۔ ماما نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا، ہم بعد میں ساتھ جا کر ایڈمیشن کروا لیں گے۔ جانے کیوں، مگر وہ ایک دن کے لیے بھی یہاں سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ پرسوں آخری ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی، اس لیے تمہارا جانا ضروری ہے، اب مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ اپنی پیکنگ کرو، 1 گھنٹے میں تمہارے فلیٹ۔ وہ اسے حیران کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی جلدی؟ ہاں، کیونکہ وہاں جا کر تم ریسٹ کرو گے، پھر صبح یونیورسٹی جانا ہوگا۔ 2 3 دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزار لینا، بس پرسکون تھی۔ اتنی جلدی کس بات کی ماما؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی عمل؟ اپنا سامان پیک کرو، 1 گھنٹے بعد پاپا تمہیں ایئرپورٹ لے کر جا رہے ہیں۔ وہ اب اسے سختی سے کہہ کر چلی گئی تھی، اور اس کے ساتھ اب کوئی اور آپشن نہیں تھا، اور اس کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا سوائے پیکنگ کرنے کے۔ اسے اپنے بازو میں درد محسوس ہوا تھا، اور یہی درد اسے حال میں واپس لے کر آیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے بازو پر رکھ کر دبایا تھا۔ وہ شکر ہے مصطفیٰ نے جیسے اس کا سانس لیا تھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اپنا بازو مسلتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ کب سے تمہیں پکار رہا ہوں، مگر تم تو کسی اور ہی جہاں میں گم تھی۔ جیسے سوچا تمہیں چٹکی کاٹ کر اس جہاں میں واپس لے آؤں۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تھا، حد ہو گئی ہے۔ وہ غصے سے کہہ کر سامنے دیکھا تھا، وہ اب بھی گارڈن میں موجود تھی۔ تمہیں نہیں لگتا سلیپنگ بیوٹی کہ تمہیں ماضی میں رہنے کے بجائے حال پر توجہ دینی چاہیے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مصطفیٰ نے کہا تھا، اچھا تو بتائیے ذرا مجھے، حال پر کیا توجہ دوں میں؟ یہ کہ میں ایک انجان علاقے کے انجان گھر میں 2 انجان لوگوں کے ساتھ ایک انجان انسان کی قید میں بند ہوں، اس قید سے میں انجانے میں بھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ وہ جو جیسے اپنے فوراً تیش میں آئی تھی۔ اچھا کاٹ کیوں رہی مصطفیٰ؟ اس کے اس روح پر چونکا تھا۔ تم فیوچر کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہو نا؟ اس نے اب ایک اور مشورہ سے نوازا تھا۔ ہاں، فیوچر ہمارے گہری سانس دیتے، میرا حسین فیوچر، اس حسین وادی کے حسین صبح میں، اس حسین کمرے میں جاگتا ہوں، ایک حسین دن کا آغاز ناشتے سے کرنے کے بعد ایک حسین شام کا انتظار کرتے کرتے سو جانا۔ واہ کیا فیوچر ہے میرا! دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے کہا تھا، لگتا ہے تم نے آملیٹ میں کالی مرچیں زیادہ ڈال دی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا تھا، کیا کالی مرچیں؟ وہ فوراً ہی کھڑی ہوئی، اور مصطفیٰ کو لگا جیسے اب وہ اس کا آملیٹ بنانے والی تھی۔ کالی مرچیں نہیں، انگارے کھائے ہیں میں نے، اور اگر تم نے اب مزید مجھ سے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی، ایک انگلی اس کی جانب اٹھائی دی، تو میں تمہیں ان انگاروں میں جلا بھی سکتی ہوں، اسے وارننگ دی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فوراً ہی کھڑا ہو کر اس سے دور ہوا تھا۔ تم نے جلانا ہے تو جا کر ماسٹر کو جلا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے انگاروں میں جلنے کا۔ وہ بھی اب اس کے مقابلے پر کھڑا تھا۔ اوہ تمہارا وہ ماسٹر! وہ ایک قدم آگے ہوتی اور مصطفیٰ ایک قدم پیچھے۔ جس دن تمہارا وہ 3rd کلاس ڈانسر میرے سامنے آیا، میں اسے بھی جلا ڈالوں گی، اس سے خطرناک انداز میں دھمکی دیتے ہوئے وہ پلٹی تھی، اور مصطفیٰ کو اب ہوش آیا تھا۔ 1 منٹ کیا کہا تم نے؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا، جبکہ وہ رکی نہیں تھی۔ اب وہ تیزی سے گھر کے اندر آ کر لاؤنج سے گزری تھی۔ تم نے ماسٹر کو 3rd کلاس ڈانسر کہا؟ پاگل تو نہیں ہے تم؟ اس کے پیچھے آتا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ انہیں معلوم ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا، جبکہ وہ اب تڑپ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ مایا نے کچن سے نکل کر آواز دی تھی۔ وہ فوراً بڑھتا تھا۔ اس نے ابھی ماسٹر کو 3rd کلاس ڈانسر کہا ہے مایا، وہ لڑکی اپنے ساتھ کچھ کروا لے گی، اگر ماسٹر کو پتہ لگ گیا تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہوا سیڑھی سے اتر رہا تھا، لیکن انہیں تو پتہ لگ چکا۔ اب مایا کے جواب پر اس کے قدم رکے تھے، اور پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا تھا۔ شٹ! اس نے اپنے بال پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ یہاں سے کچھ ہی دور اس ہوٹل کے کمرے میں موجود چھوٹے سے اسٹڈی روم میں کرسی پر بیٹھے شخص نے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ اس نے کافی کا کپ میز پر رکھا تھا، اس کے تصورات بدلے تھے۔ 3rd کلاس ڈانسر، وہ بڑبڑایا تھا۔ چہرے پر انتہا کی سنجیدگی تھی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے 2 3 گہری سانس لی تھی، شاید وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا، اور پھر کچھ لمحوں بعد اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ ایک مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چبا تھا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا تھا، سامنے رکھا موبائل اٹھایا تھا۔ اس نے ایک میسیج ٹائپ کر کے کسی کو سینڈ کیا تھا۔ اب وہ کھڑا ہو کر اپنے کمرے میں آیا تھا، دوربین اٹھا کر ٹیرس کی جانب آ کر اس نے دوربین اپنی آنکھوں پر لگائی تھی۔ وہ اب اس گھر کو دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا قریب سے دیکھا، ایک کمرے کی کھڑکی پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ شاید کچھ سوچی تھی، کھویا ہوا انداز تھا، اور پھر ایک گہری سانس لے کر وہ پلٹی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پردے برابر کیے تھے۔ اب اسے وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی تھی، تو پھر
اس تھرڈ کلاس ڈانسر کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ مائی ہارٹ۔ مانیس مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا۔